دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر نعمت کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں دو اہم موضوعات ان کو گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ذرا بات کریں گے بائی الیکشن جو پاکستان میں، اس کے بعد ایک اہم دورہ اس وقت پاکستان میں جاری ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ ذرا نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے بائی الیکشنز کے اوپر۔ کل بائی الیکشنز ہوئے پاکستان میں، اور کہا جا رہا تھا یہ بائی الیکشنز پاکستان میں روایتی انداز میں ہی ہوں گے، اور ویسے ہی کچھ آخری میں نتیجہ بھی نظر آیا۔ جیتے ہوئے جو جہاں سے جیتا تھا، جو پارٹی جہاں سے جیتی وہاں سے اسی کے امیدوار جیتے ہوئے نظر آئے۔ بائی الیکشنز میں دھاندلی نظر آئی جو کہ شاید غیر روایتی رہی، کیونکہ پاکستان میں عمومی طور پہ جب بائی الیکشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ دھاندلی اتنی زیادہ دیکھنے میں نہیں آتی، لیکن شاید یہ اپنی نوعیت کے اس اعتبار سے منفرد بائی الیکشنز تھے کہ یہاں پہ جب الیکشنز ہوئے تو الیکشنز شروع ہونے کے ساتھ ہی اس میں دھاندلی کا شور مچ گیا۔ ووٹنگ کا عمل روکا گیا، بیلٹ باکسز بھرنے کے الزامات لگائے گئے، بہت کچھ ہوا اس الیکشن میں۔ اس الیکشن کا حوالہ جاننے کا ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جہانگیر سید صاحب۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جہانگیر صاحب، یہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں کتنا نیا پن تھا اور کتنی وہی روایتی سیاست آپ کو نظر آئی؟ یہ روایتی الیکشن اس لیے نہیں ہے کہ پہلے کی روایت تو یہ تھی کہ بائی الیکشن کو الیکشن کا درجہ حاصل تھا، اس میں گہما گہمی، اس کے جو ریزلٹس آتے تھے، اس کی جسٹیفیکیشن ہوتی تھی، لوگ قبول کرتے تھے اس کو، اور جو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے وہ ان کی بھی اہمیت ہوتی تھی، وہ بھی اپنا ایک گراؤنڈ رکھتے تھے، ایک بیانیہ رکھتے تھے، اس کی بنیاد پہ بھی کچھ فیصلے ہوتے تھے، الیکشن کمیشن فیصلے کرتا تھا۔ ایسے لگتا ہے کہ فلیٹ سے چیز کر دی انہوں نے، اور اندر سے آپ دیکھو تو امن و امان کا بھی مسئلہ رہا ہے اس میں، اور جو چیزیں ہیں کہ لوگ آئے اور ایک وقت تک آئے، اور آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز کتنی امپورٹنٹ ہے، وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو یہ بھی نہیں، ان کو یہ پرواہ نہیں کہ یہ سیٹیں جو ہم نے چھوڑی ہیں اس کو کون فل کرے گا۔ نہ انہوں نے کوئی تحریک چلائی، نہ کوئی گرم جوشی دکھائی، بلکہ ملک سے باہر جانے کے لیے بھی آمادہ اور تیار نظر آئیں۔ اپنے والد کانفیڈنس شاید صحیح تھا، پنجاب میں نون لیگ جیتی ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں کانفیڈنس کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھے پنجاب سے پی ٹی آئی کو باہر کر دیا۔ دیکھیں ایک بات یہ باہر کر دیا، آپ نے پی کے کو تو پہلی بار کیا ہوا ہے، کوئی نئی بات آپ کریں تو کوئی بات ہے، اور کس طرح کیا ہوا ہے اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ آپ کے جو پی کے اصل تو سائنس وہی تھی نا، یہ جو ظاہر ہے کہ طریقہ کار اور لوگ، اور مزے کی بات یہ کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ کی حکومت بن چکی ہے، اس کا فارمولہ جو ہے طے ہو چکا ہے، میکنزم چیز ہے، تو جو بائی پروڈکٹ بھی ویسی نکلے گی جیسے پروڈکٹ ہوگی نا، بائی پروڈکٹ کیسی نکلے، تو اس کو کہتے ہیں یہ بائی پروڈکٹ ہے، اس کے نتیجے پر ہوا یہ ایک سوالیہ نشان ہے، یہ ایک تجزیہ ہے، اور یہ تجزیاتی ایک تصویر بناتا ہے، اور تصویر کی بنیاد پہ جو ہے آپ فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے، وہاں اگر مرڈر ہو گیا ہے اور وہاں الیکشن دوبارہ ہونے کے امکانات ہیں۔ دوسرے جس نے جو سیٹ چھوڑی، امیر گنڈوپور کے بھائی کے سیٹ جیت گئے، چلو یہ بھی ہو گیا کہ جو سیٹس تھی وہ انہوں نے آکوپائے رکھی، اور اس کے نتیجے میں مریم نواز کی جو سیٹیں تھیں وہ دو جو سیٹیں جو خالی ہوئی تھیں وہ ان کو مل گئی۔ استحکام پاکستان کیونکہ ایسوسیٹ تھی اس کے ساتھ، مریم نواز کی پارٹی کے ساتھ، تو جو نا وہ بھی جیت گئی۔ اس میں الیکشن کا جس سے نا الیکشن نظر آ رہا ہے۔ یہ سوال یہی ہے جہانگیر صاحب، کیونکہ بائی الیکشن سے پہلے عام طور پہ آپ دیکھیں جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، تقاریر کی جاتی ہیں، آپ کو گہما گہمی نظر آتی ہے، اور شاید میں کراچی کی اگر بات کروں تو وہ ماحول اتنا نظر نہیں آتا، لیکن پنجاب ہمیشہ پولیٹیکلی بڑا ہی وولٹائل رہا ہے، بڑی وائبرنٹ رہا ہے۔ پنجاب میں آپ کو اس بار کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، اکا دکا اگر جلسے ہوئے، کہیں کوئی ایسی کارنر میٹنگز ہوئی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نظر نہیں آیا۔ لڑائی جھگڑے کو کیا آپ یہ پیرامیٹر مان سکتے ہیں کہ وہ بڑی گرما گرمی ہوئی اور الیکشن کامیاب ہوئے ہیں، اس میں لوگوں نے بڑی دلچسپی لی، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا، مارنا، ایک کینڈیڈیٹ تو انتقال ہو گیا اس کے اس موو میں، جو مہم جو چلا رہا تھا۔ اب ایسے میں یہ الیکشن ہے، اب یہ الیکشن ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کو کہہ دیتے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، اگر یہ جو اتحاد والے کہہ رہے ہیں، اتحاد والوں نے اتنی ان کو کامیابی ہو گئی ہے، اسے فرق نہیں پڑنا تھا، اور انہوں نے رسپانس بھی ایسے کیا، اس میں دلچسپی نہیں لی۔ ابھی قومی نمائندے ہوتے ہیں، صوبائی نمائندے ہوتے ہیں، اس کی اہمیت ہوتی ہے، ایک بڑا ڈگنیفائنگ چیز ہے، یہ ایک مقام ہوتا ہے۔ ایک چیز آپ دلچسپی نہ لینا، اگر ہم ووٹ نہ ڈالیں
تو کہیں آپ نے جو ہے قومی ذمہ داری پوری نہیں کی، آپ نے ووٹ دینا آپ کا فرض تھا، آپ الیکشن میں دلچسپی نہیں لے رہے ہو۔ جنگل صاحب یہ بڑا ایک سوال ہے، کیونکہ عام طور پہ جو پچھلے الیکشن میں ہوا ہم نے دیکھا کہ لوگ نکلے، بڑی تعداد میں نکلے، اس کے بعد جو نتائج ہے اس کے بعد بہت سارا بڑا طبقہ جو تھا وہ شاید اس پورے پروسیس سے، اس نظام سے کچھ حد تک دل برداشتہ بھی ہوا۔ آپ کو لگتا ہے جو اس وقت پاکستان میں عوام ہے جو اس الیکشن پروسیس سے دور ہوئی ہے، یہ پاکستان کی سیاست کو نقصان دے گا؟ کیونکہ آپ دیکھیں ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہے، آپ دیکھیں لوگوں میں گہما گہمی نظر نہیں آئی، حالانکہ بہت امپورٹنٹ الیکشن سے اپنے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو، اور افسوس کی بات ہے لوگوں کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس بار نہ کینڈیڈیٹس نظر آئے نہ سیاسی جماعتیں نظر آئی، تو کیا الیکشن لڑنے کی کوئی اور سائنس ہے جو انہوں نے مریم نواز صاحبہ ڈیزائن کا کر لی ہے؟ یہ بیان نظر آیا کہ صبح تو لوگ تھے چھٹی کی وجہ سے گھروں میں، اس کے بعد امٹ آئے، اور سب سے اتنی ایکٹیولی آئے ہیں مریم نواز شریف کی پارٹی مسلم لیگ نون کے، کہ وہ تو تہلکہ مچ گیا، وہ تو جیت گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے اتنا الائنمنٹ تھا کہ آٹومیٹک جو ہے وہ الیکشن ہوتا رہا، اس میں انہیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، نتائج آئے جس کے لیے ذہنی طور پر شاید وہ تیار تھے، ان کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی۔ اگر بھائی آپ الیکشن کو الیکشن تو رہنے دیں، آپ یہ جھگڑے کو الیکشن آپ کہہ رہے ہیں، فساد کو آپ الیکشن کہہ رہے ہیں، آپ کو امن و امان قائم رکھنے کے لیے سب کو، اگر یہی کیسے نظر آتا ہے؟ یہ ایک مفروضے کے طور پہ بھی بات کی جا سکتی ہے نا، تجزیے میں تو مفروضے بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں صاحب ایک چیز اور بھی ہے نا، ایک پہلو اور بھی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک انفارچونیٹ سین ہوا، ایک آدمی جان سے گیا، جاں بحق ہوا، لیکن سب سے بڑا جو الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ اب پولیٹیکل پارٹیز کا اس فوکس نظر نہیں آ رہا۔ اس پورے الیکٹرل پروسیس کو دیکھیں تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اتنا زیادہ سنجیدگی کا بھی اظہار نہیں کر رہی۔ اگر آپ ان کے رویے کو دیکھیں، ان کی گفتگو کو دیکھیں، تو بس ایک رسمی سی کاروائی محسوس ہوتی ہے جو ہوئی اور ختم ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ چھٹی کا دن تھا، لوگ نکل سکتے تھے اور نکلنا چاہیے تھا لوگوں کو، لیکن نہ ہی پولیٹیکل پارٹیز نے کوشش کی کہ لوگ نکلیں، اور شاید یہ خواہش بھی تھی کہ لوگ نہ نکلیں، کیونکہ جتنے کم سے کم لوگ ہوں گے اتنا رزلٹ کو مینج کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ جو ایکٹیویٹی نہیں دکھائی گئی ہے نا، اس کی ایک وجہ تھی، بڑی سوچی سمجھی جسے وجہ کہتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم نے الیکشن میں بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا اور تقریریں کیے، ایک بوز بنایا اور اتنے ہمارے نتائج نہیں آئے، اور یا تو جیتنے کے لیے نہیں آئے یا تھوڑا سا بہتر آتے ہیں سیٹ جیت گئے، تو دس از انسلٹنگ کہ آپ نے پورا جو ہے ہنگامہ کر دیا، اس لیے انہوں نے سائلنٹ رکھا۔ دوسری چیز کہ اگر یہ جیت گئے تو ہمارا تو پہلے سے بھائی ہمارا کام اتنا بول رہا ہے، ہماری اتنی بڑی چینج ہم لے کے آئے ہیں، اب ہم نے 2 ہفتے میں تو ہم نے ملک کی بہت ساری حالتیں تو بدل دی، بہت بری حالت تھی، وہ جو فخر اور جو تفاخر جسے کہتے ہیں نا وہ ان کی زبان پہ، اب یہ کیا ہے تو اسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، کہ عارف جو ہے وہ کہتا ہے صحیح بڑے سے بڑے کام یہ تو ہونا تھا، کوئی بات نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں ایک چیز ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں، وہ الیکشن ہوتا ہے، بائی الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ الیکشن ویسا ہی ہے، وہ الیکشن ہے، اوریجنل الیکشن ہے، اس میں جو ہے کچھ کسی وجہ سے وہ دوبارہ کرانا پڑ گیا تو آپ اس کی سینکٹیٹی نہیں آپ مینٹین کر سکتے، کچھ نظر ہی نہیں آیا، ہنگاموں کے علاوہ، دعووں کے علاوہ۔ اگر یہ الیکشن ہے تو اس طرح تو ایٹ دی اینڈ ایک سوال پھر آئے گا، ہر بار الیکشنز کے بعد ایک سوال تو ہوتا ہے عمومی طور پہ، بائی الیکشنز میں بھی کہا جاتا ہے، اس بائی الیکشنز کے نتائج کی روشنی میں کس کا بیانیہ جیتا اور کس کے بیانیہ کو شکست ہوئی؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیٹیں نون لیگ نے زیادہ جیتی ہیں تو نون لیگ کا بیانیہ، نون لیگ کا جو پوائنٹ آف ویو وہ زیادہ پریویل کیا؟ ایک ہوتا ہے بیانیے کا جیتنا یا بیانیے کا نہ جیتنا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے بیانیے کو ناکام بنانا۔ صحیح۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کسی کا ناکام بنایا گیا اور کسی کا کامیاب بنایا گیا، بیان نہیں تو کوئی نہ کس کا کامیاب ہوا یا بنایا بھائی، گیا؟ یہ دیکھیں رزلٹ بتاتے ہیں نا ان کو۔ ابھی بھی اسد عمر کی آپ تقریر سن لیں، وہ یہ کہتے ہیں سب فراڈ تھا، یہ غلط تھا، اور یہ ہوا کیسے؟ پہلے بھی یہ بول رہے تھے، اب بھی یہ بول رہے ہیں اور بولتے رہیں گے، کیونکہ ان کا ابھی تو انکار نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کے بیانیہ کہیں قابل قبول ہوگا۔ ان کا ہر بیانیہ نہ بیانیہ دیں تب بھی اچھے رزلٹ آ رہے ہیں، اگر یہ بیانیہ دیں تو تب بھی اچھے رزلٹ آ رہے ہیں۔ وقت کی بات ہے بھائی۔ یہ ایک پیٹرن اور نظر آیا جہانگیر صاحب، جس صوبے میں جس کی حکومت تھی اس کو وہاں پہ برتری رہی۔ پنجاب میں اس وقت
آپ کہہ سکتے ہیں نون لیگ کی حکومت ہے, نون لیگ کو بینیفٹ رہا. کے پی کے میں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, پی ٹی آئی کو بینیفٹ رہا. تو یہ ایک پیٹرن تو جو ہے وہ روایتی نظر آیا اس میں. اگر اس کے خلاف ہوتا, اس پیٹرن کے خلاف ہوتا, تو اب بڑی حیرت ہوتی, زلزلہ آ جاتا کہ بھائی یار یہ وہ والی الیکشن وہ اور رزلٹ یہ, اس کی سملیرٹی ہی بتا رہی تھی کہ تسلسل ہے اس الیکشن کی کامیابیوں کا اور کسی کی ناکامیوں کا تسلسل ہے. یہ اسے کہتے ہیں جو ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو الیکشنز ہم نے ماضی میں دیکھے جو 8 تاریخ کو ہوئے, وہی اس کا ایک فیز ہے, اگلا ایک فیز ہے, اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, نہ پاپولیرٹی میں, نہ بیانی میں, نہ نتائج میں. 8 فروری ہو, 9 سپٹمبر ہو, کچھ بھی ایک بات بتائیں کہ جب ایک سیٹ چیزیں ہو جاتی ہیں نا, اور بڑی مشکل سے سیٹ ہوئی ہیں یہ اتنی آسانی سے سیٹ اگر کی بھی گئی ہیں تو آسانی سے نہیں. 6 مہینے تک ذلت آمیز جو ہے ہماری صورتحال تھی, ایک ہنگامے, ایک چیخ پکار. نظر یہ ہے کہ یہ سیاسی ملک ہے, یہ فسادی ملک ہے. وہ تھوڑا سیٹ ہوا, امن ہوا, غلط ہوا یا صحیح ہوا, یوں ہوا یا نہیں ہوا, انصاف سے ہوا, یہ اس کے جو پریفکس سیفکس کے طور پر آپ دیکھیں. اصل بات تو یہ ہے کہ جو چیز ایک سیٹل ڈاؤن چیز کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف بھی جو ہے مدد کرنے کو تیار ہے, اور یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں, اور کئی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ بڑے بڑے جو ہے آفر کی جا رہی ہیں کہ 500 روپے کا آٹا ملے گا, 1200 روپے کا ملتا تھا. یہ ساری چیزیں تو یہ ایک سیکوینس ہے نا, ایک سیکول ہے, ایک سیکول ہے یہ. اور بھی دیکھیں, اگر ہم کے پی کے نتائج کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کے پی کے میں کیونکہ جو ضمنی الیکشنز تھے اس میں ایک کلیئر میجورٹی تھی پی ٹی آئی کے پاس. پی ٹی آئی کا کے پی کے میں جیتنا چلیں کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ ایک تسلسل تھا. لیکن پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پنجاب میں ہمیشہ آپ دیکھیں تو ایک کانٹے کا مقابلہ تھا, ایک کلوز مقابلہ تھا. پنجاب سے اس وقت پی ٹی آئی تقریباً وائپ آف ہو چکی, سویپ کرا پنجاب میں. آدھی بات کر رہے ہیں آپ, آدھی بات کر رہے ہیں. پہلے ایک بیانیہ تھا, وہ بڑا سکسیس سٹوری لیے ہوئے تھا, ہر بیانیہ کامیاب ہو رہا تھا. اس کے وجہ سے بتایا گیا, وہ جو عمران خان تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے, وہ ہر چیز کو نگیٹ کرتے تھے, کسی کو مانتے نہیں تھے, تسلیم نہیں کرتے تھے. ان کا ایروگینس اپنی جگہ پہ تھا, ٹھیک ہے نا بھائی. اب وہ بیانیہ کے نتائج یہ ہوا کہ بیانیہ ان کے قابو میں نہیں آیا, ان کو سب کو اتحاد کرنا پڑا, طاقت بنانی پڑی. ابھی بھی اتحادی حکومت ہے. یہ ساری چیزیں تو بیانیہ کیسے کامیاب ہو جائے گا جب چیزیں بیانیہ پہلے ان کا بیانیہ چلتا تھا. بتا دیں اس پورے الیکشن سکہ راج الوقت جسے کہتے ہیں نا, وہ جو طریقہ ہے راج الوقت آج یہ ہے اور اس وقت تھا تو وہ چل رہا تھا. بس ایک چیز بتا دیں, اس پورے بائی الیکشنز کے جو پورے مرحلے کا یا پوری ایکٹیویٹی کا کیا موجودہ سیاست پہ کہیں کوئی اثر پڑے گا؟ کوئی آپ کو لگتا ہے اس سے تبدیلی, کوئی مضبوط, کوئی مستحکم کچھ تبدیلی سی آئے گی, کچھ تبدیل ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں؟ دیکھیں, سیاست گیم آف اپارچونٹی ہوتا ہے, اس سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. اب یہ جو چیزیں جب آپ ایک ہی ریپیٹ کر رہے ہیں, ایک بات کو ہم دو جب یا تو بحث کریں, اس کے تجزیہ کریں, اگر ہم ایک ہی بات کہنے لگیں تو اس میں نیا پن کیا ہے؟ اگر آپ ریپیٹ کر رہے ہیں, اپنے بیانیوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں, آپ رزلٹ ریپیٹ ہو رہے ہیں, تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ کیا اثر ڈالے گا؟ سیاست کا مطلب ہے گیم آف اپارچونٹی. جب اپارچونٹیز پیدا ہی نہیں ہوئی تو اس میں تبدیلی اور سیاست کی کیا خدمت ہوگی اس میں, اور جمہوریت کی کیا خدمت ہوگی؟ نون لیگ اس پورے نتیجے کے بعد مزید مستحکم اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہوگی, پوزیٹیو فیل کر دیکھیں رہی ایک ہوگی؟ بات یہ, آپ ایسا سوال کرتے ہو جس پہ سوالیہ نشان پہلے ہی لگا ہوتا ہے. سوال پر سوال نشان ہی لگے گا نا. نہیں, پہلے جو آپ لگے ہوتے نا وہ بڑی ڈیبیٹیبل ہو چکا ہوتا ہے ساری چیزیں. اب آپ یہ دیکھیں جب یہ چیزیں ہو گئی ہیں کہ یہ آپ نے کا سوال کیا تھا سر؟ نون لیگ مستحکم محسوس کر رہی ہوگی, زیادہ استحکام آیا ہوگا نون لیگ اب میں آپ جو سیاسی طور پہ. پہلے یہ دیکھیں اس پہ سوالیہ نشان تو رہے گا, وہ اپنی اس کی فوٹنگز ہیں جس طریقے پہ لوگ اعتراض. اور آپ کہہ رہے ہیں نا, نہیں ہم نہیں کہہ رہے, ہم تو کہہ ہی نہیں رہے, ہم تو تجزیہ دے رہے ہیں. ہم وہ جتنے باتیں ہو چکی ہیں ہم اس کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں. ہم کہاں کہہ رہے ہیں, ہم کوئی جرنلسٹ کے طور پہ ہم بات کر رہے ہیں, ہم تو تجزیہ نگار کے طور پر. آپ اسی کا سوال اٹھا. جب فوٹنگز کا مسئلہ ہے کہ فوٹنگز تو جس طرح اگر فوٹنگز آتی ہے اور آپ کہہ لیں
ان کی طرف سے تو آپ کو کہنا ہے، وہ اتحاد ہے وہ بھی کہہ لیں، انہی کا بھی بیانی ہے یہ کہہ لیں، سب کچھ مانیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس پہ سوالیہ نشان تو پہلے بھی موجود ہے نا۔ ٹھیک ہو گیا جہانگیر صاحب، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ مرحلہ ہے، کیونکہ یہ جو بائی الیکشنز کی جو پوری جو پروسیس ہوتا ہے نا، عام طور پہ یہ اس حد تک امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں گیج کر رہی ہوتی ہیں اپنی پرفارمنسز کو، لیکن کیونکہ یہ جو بائی الیکشنز ہیں، یہ الیکشنز کے کچھ فوری بعد ہوئے ہیں، اور عام طور پہ اس پہ نتائج ویسے ہی آتے ہیں کہ جس کی جہاں حکومت ہوتی ہے وہاں پہ وہی کامیاب ہوتا ہے اور وہی کچھ ہوتا ہوا نظر آیا۔ لیکن ایک چیز جو سرپرائزنگ رہی کہ پنجاب سے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کا تقریباً وائپ آف ہو جانا، یہ ایک بڑا سوالی نشان تھا کہ کیا ایسی کچھ سیاسی غلطی ہوئی ہے، یا پھر جو اس وقت دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں ان میں کتنی حد تک صداقت اور کتنی نہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ طور پہ ایک بحث تھی جو ہم نے آج کوشش کی اس کو سمرائز کریں۔ پروگرام میں بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کا جب لوٹیں گے تو ایک اور پاکستان میں اہم دورہ اس وقت جاری ہے۔ ایرانی صدر پاکستان میں آئے ہیں 3 روزہ دورے پر۔ یہ دورہ کس حد تک اہمیت کا حامل ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان میں، خطے پہ، اس دورے کو کیسا دیکھا جا رہا ہے، پاکستان اس سے کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں اگر پاکستان کی فارن پالیسی کی بات کی جائے تو ہمیشہ ہی اس کو تنقید کی جاتی ہے، لیکن اس وقت کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ایس آئی ایف سی کا قیام ہوا، اس کے بعد ایس آئی ایف سی کے امبریلا تحت پاکستان نے مختلف ممالک کو ان کے وفود کو دعوت دی کہ وہ پاکستان آئیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کی جو اپورچونٹیز ہیں اس کو دیکھیں۔ اسی پہرا میں، اسی معاملے میں ایک اور وفد، بڑا اہم وفد پاکستان آیا جو کہ ایرانی صدر کے اوپر ہے۔ ایرانی صدر پاکستان آئے، ان کے ساتھ ان کا ایک بڑا وفد ہے۔ اس سے پہلے سعودی عرب کا ایک بڑا وفد پاکستان آیا تھا اور تاریخی وفد پاکستان کا دورہ کر کے گیا، وہ بھی ایک تاریخی دورہ تھا۔ ایرانی صدر کے اس دورے میں پاکستان کے لیے کیا کچھ ہے، یہ دورہ کتنا ہی اہمیت کا حامل ہے، اور ایسے وقت میں جب ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پہ ہے، ایسے ماحول میں اس دورے کا ہونا یقینی طور پہ بہت سارے سوالات کھڑے کر رہا ہو۔ یاد رہے آپ کو کہ جب ماضی میں، کچھ زیادہ پرانی بات نہیں، کہ پاکستان کے ایک سابقہ وزیر اعظم نے رشیا کا دورہ کیا تھا اور وہ بھی ایک تاریخی دورہ تھا۔ اس دورے کے بعد جس انداز سے ایک جنگ چھڑی اور رشیا یوکرین ایک نئی جنگ کی طرف بڑھتے چلے گئے، اس کے پاکستان کی سیاست پہ بڑے گہرے اثرات ہوئے۔ اس دورے کے کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں، اس کو خطے میں کس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کرتے جائیں گے۔ جب ایرانی صدر آئے ہیں پاکستان کے دورے پہ، اور ابراہیم رئیسی صاحب کا یہ جو دورہ ہے بہت ہی اہم قرار دیا جا رہا ہے، اس میں وہ اسلام آباد میں رہیں گے، ایک دن لاہور بھی رہیں گے، ایک کراچی میں بھی ان کا ایک دن کا قیام ہوگا، تو یہ کس انداز سے دیکھا جا رہا ہے، ان ٹوٹالٹی کیا حاصل ہوگا پاکستان کو اس دورے سے؟ دیکھیں، ایک تو یہ پہلو ہے کہ جو میمورنڈم اور انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ بہت سائن ہوں گے اور اس کی بڑی اہمیت بھی ہے، لیکن سب سے اہم پہلو جس کو شاید کم ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان پاک ایران گیس پائپ لائن کا تنازع ہے جی، اور وہ تنازع یہ ہے کہ اس کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت یہ تھا کہ آدھی پائپ لائن جتنی ایران کی حدود میں ہے وہ ڈالے گا اور جو پاکستان کے حدود میں ہم بچھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 18 ارب، اب اس نے کیا کہ ہم نے امریکہ کے پریشر میں آ کے اپنا کام نہیں کیا، صحیح۔ اب وہ جو عالمی عدالت انصاف یہ فیصلہ دے سکتی ہے اور اس کا امکان پورا ہے، اور انہوں نے کلیم کر بھی رکھا ہے کہ 18 ارب ڈالر ان کو پینلائز ہوں گے، وہ ہم ان کو ادا کرنے ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ جو ہمارے بارڈر میں جو ٹینشن دیکھی گئی ہے، مطلب وہاں سے جو ہے دراندازی ہوئی، دراندازی کے بعد ہم نے جو ہے کاؤنٹر کیا، اس کو انکاؤنٹر کیا،
اور اس کے نتیجے میں ہم نے وہاں مارا، لیکن اس کو ڈیفیوز کر دیا گیا حالات کی وجہ سے. اس کا اتنا گرما گرمی اس کا جواب بھی نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا کہ وہاں پاکستانی یہاں کے ٹی پی کی پاکستان کے لوگ تھے ان کو مارا اور ایرانی تو کوئی نہیں مرا. تو ایک ایسا سافٹ کارنر لے کے ایج لے کے جو ہے یہ ڈیفیوز ہو گیا. اور یہ بات ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ کا اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جیو پولیٹیکلی کیا دیکھا جا رہا ہے اس دورے کے. جیو پولیٹیکلی یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے ایران کا یہ مطالبہ نہیں ماننے کی اجازت دی اور یہ گیس پائپ لائن نہیں بچھائی تو $18 ارب کون دے گا. صحیح. تو اب اس کے لیے یہ چار یہ رہے ہیں کہ اب یہ چاہ رہے. اس نے یہ نہیں ریفیوز نہیں کیا امریکہ نے. اس نے کہا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے اس بات کو سوچنے میں. صحیح. اب وہ جو سافٹ اس کے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں وہاں کے صدر کے آ رہے ہیں وزیر خارجہ کے آ رہے ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ایسا سافٹ زون ہے اس وقت یا سافٹ ٹائم ہے اس وقت کہ ان مسائل کو حل کرنے کی. اور ایک اور بھی عالمی امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ اب اتنی سختی کرنے کی بجائے اس کے ساتھ اتنی کچھ ایسی آسانی کر دی جائے کہ اس سے نیگوشیٹ کیا جائے اور اس سے اسرائیل کے بارے میں سوری آپ کی بات. ایک طرف امریکہ ایران کے اوپر سینکشنز لگا رہا ہے, ایک طرف عالمی دنیا کو بار بار وارن کیا جا رہا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ ٹریڈ میں نہ جائیں, تجارت نہ کریں, تعلقات میں نہ ایک حد تک محتاط رہیں, اسٹیبلٹی رکھیں. یہاں پاکستان میں ایک نئی گورنمنٹ بنی ہے, اس کے بعد ایک پہلے کسی ملک کے صدر کا دورہ ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور آپ کو یہ بھی آپ نے بالکل صحیح کوٹ کیا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان میں جو ایک کارروائی کی گئی اور پھر اس کو صورتحال کو ڈیفیوز کیا گیا, ایسے ماحول میں ایرانی صدر کا پاکستان آنا تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ تو آپ کہیں گے کہ ایک فارن پالیسی کی اچیومنٹ ہے. صرف بہت بڑی اچیومنٹ نہیں, حیرت انگیز تاریخی اقدام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو غزہ اور فلسطین میں ہو رہا ہے اور جو ایران جس میں اس کنفلکٹ سے بڑی اس نے احتیاطی بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ بڑی سلیقے سے جو ہے اس کو ڈیفیوز بھی نہیں ہونے دیا اور ایک اس نے اپنا میسیج بھی بھیج دیا. ایران کو یہ ایک ایج حاصل ہے کہ اگر ہم ایٹمی توانائی پر ہم نے ایٹم بم نہ رکھا ہے تو ان کے پاس سب سے بہترین قسم کے راکٹ ہیں. جب راکٹ ہے تو ان کو معلوم ہے یا تو امریکہ سے وہ مدد وہ چاہے گا, تو امریکہ چاہ رہا ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ رہے. یہ پھٹ جائے گی, یہ چیزیں ٹوٹ جائیں گی. انڈرسٹینڈنگ میں اس نے کہا ایران, اس نے کیا کہا, امریکہ نے کہا کہ ہم کو پہلے بتاؤ گے تو تم حملہ کر سکتے ہو. تو انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے ذریعے اس کو پیغام بھیجا, ہمیں بھی پیغام ملا کہ بھئی حملہ ہونے والا ہے. انڈرسٹینڈنگ کا کہیں نہ کہیں لیول ہے, موجود ہے. ایک چیز اور بھی دیکھ لیتے ہیں نا, یہ دو اگر ہم یہ ایران اسرائیل پہلو ایک بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی ماضی میں جو تعلقات ہیں نا کوئی زیادہ اچھے نہیں رہے, اور آج بھی کوئی ایسے تعلقات نہیں اس کو ہم مثالی کہہ سکیں. 2 ہفتے کے اندر ایک سعودی عرب کا ایک بڑا وفد پاکستان آتا ہے اور اس کو پوری دنیا کی ہیڈ لائنز میں جگہ ملتی ہے, اور فوری بات ایرانی صدر کا پاکستان میں ہونا اور 3 روز کے لیے پاکستان میں ہونا, 3 شہروں کا دورہ کرنا, مختلف معاہدوں کے اوپر دستخط کرنا, MOU سائن ہونا جس میں بالخصوص بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے, ٹریڈ, تجارت, انرجی, اتنے سارے معاملات ہیں جس کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے. یہ تو ایک بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان. اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارے دشمن جسے جو ڈبہ ایٹم بم کہتے تھے پاکستان کے ایٹم بم کو, اب آپ یہ دیکھیں کہ جو جغرافیائی صورتحال میں سب کے لیے اہم ہو گیا ہے. سب جو ہے پاکستان کو زیر احسان رکھنا چاہتے ہیں. اس میں سعودی عربیہ ابھی وہ کوئی امداد نہیں کر رہا تھا, وہ سعودی عرب کے بھی بار بار آ رہے ہیں, بڑے بڑے معاہدے ہو رہے ہیں, اور اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ ان کے نواز شریف خاندان سے ان کے تعلقات بہتر ہیں. اور دوسری بات یہ کہ امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ بھائی جس طرح بھی ہے جیسا بھی ہے اس کو قابو رکھنا ہے, اس پہ احسان کرنا ہے اور اس کے ساتھ اچھائی کر کے رکھنا ہے. ایران بھی سمجھتا ہے کہ یہ میرا پڑوسی ہے, اگر برا وقت ہوا تو کہیں نہ کہیں مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو اس سے ایک چیز کم سے کم انشور ہوگی کہ خطے میں پاکستان کی عزت بڑھ گئی ہے, امن و امان جغرافیائی جیو آپ کہتے ہیں نا جیو پالیٹکس کو, تو وہ اس کی بڑی اہمیت بڑھ گئی ہے. پاکستان پھر کہیں نہ کہیں
اب وہ عالمی تناظر میں اہم ہو گیا ہے. ایک چیز اور جہانگیر صاحب، پاکستان کے اگر نیبرنگ میں دیکھیں یا پاکستان میں تعلقات کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے تعلقات کا ایک بڑا تعلق چین سے ہوتا ہے. پاکستان کے وزیر خزانہ اس وقت چینی ہم منصب کے ساتھ، وہاں پہ ان کی 2 دن پہلے ملاقات ہوئی. یو ایس کے ساتھ پاکستان کا ایک ریگولر بیسس کے اوپر ایک ایکسچینج ہوتا ہے، تعلقات ہیں. سعودی عرب کا دورہ ہو چکا پاکستان میں، ایران کا دورہ ہو چکا آلریڈی. اب اگر 2 ملکوں کی بات کریں، چائنا کے ساتھ آلریڈی ہمارے ایک بہت سا معاملہ میں انگیج ہیں. ایک طرف افغانستان ہے اور ہندوستان ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یا جو بھی پالیسیز نظر آ رہی ہیں آگے چل کے موونگ فارورڈ، افغانستان کا بھی ایک بڑا وفد پاکستان میں آ سکتا ہے، یا ہندوستان کے ساتھ بھی معاملات میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے؟ نظر آ رہا ہے کہیں نہ کہیں انڈیا میں تو فیل کر رہا ہے کہ پاکستان گلوبلی اپنے آپ کو امپروو کر رہا ہے، اپنی سٹینڈنگ کو بہتر کر رہا ہے. نہیں، امپورٹنس کا ہو، امپورٹنس، ہاں بالکل ابھی امپروو کرنے کے مرحلے میں سٹارٹر ہے اس کا. صحیح. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کی اہمیت اختیار کر گیا ہے، اس کی وجہ سے سافٹ باتیں کر رہے ہیں وہ ہمارے، جسے ہم تکلیف، اتنی انہوں نے تکلیف دی کہ ہم موزی کہتے تھے، اب ہم مودی کرنے پہ مجبور ہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے. وہ بھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. افغانستان میں بھی بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، افغانستان میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، وہ قابو نہیں کر پا رہے. ان کے ہاں بھی ایک کیوس ہے. افغانستان کی حکومت نے اپنی چیزوں میں کنٹرول کیا ہوگا اندر جو، لیکن مسئلہ ہے کہ عالمی پیمانے پر جو چیزوں کو کنٹرول کرنا تھا، ان کی ملیٹنسی ان کے قابو میں کہیں پوری طرح تھوڑی ہوگی. تو اس کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم تعاون کے لیے تیار ہیں. اب وہ کتنا تعاون دے سکتے ہیں، کتنی کنٹرول ہے ان کا، یہ وقت ثابت کرے گا. اچھا، تو یہ عجیب ایک ایسے وقت پہ کہ جب ہماری سانس، بریتھنگ اسپیس ہماری کم ہو رہی تھی، اور اب اچانک جو ہے اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ ہر ایک جو ہے ہمارے لیے سانس ایک چیز بتا دیں، کیونکہ لوگ پیغام دیکھ رہے ہیں، یہ اویئر کرنا بڑا ضروری ہے. عام طور پر پاکستان ایران تعلقات کو بہت سے لوگ ایک اسلامی بھائی چارے کے اعتبار سے ضرور دیکھتے ہیں، لیکن فائنینشیل اسپیکٹس کا اگنور ہو جاتا ہے، یا لوگ شاید اس حوالے سے اتنے آگاہ نہیں ہیں. اگر پاکستان اور ایران کے درمیان پراپر ٹریڈ ہو، پراپر ایکسچینج آف ریسورسز ہو، تو کتنا بڑا امپیکٹ ہوگا پاکستان؟ خدا کرے ایسا ہو، کیونکہ یہ جو آج معاہدے میں میمورنڈم انڈرسٹینڈنگ پہ سائن ہوئے، اس میں کہا ہے کہ بارڈرز پہ بازار لگائے جائیں گے، اور اس کی اسمگلنگ بند کی جائے گی، اور ٹریڈ آپس میں جو بارڈر ٹو بارڈر ٹریڈ ہوگا. اب اس پہ اب جب بارڈر ہی سے آنے لگے گا اور لیگل ہوتا چل جائے گا، لیگل ہوتا چلے جائے گا، تو یہ چیزیں ختم ہوں گی. بہت یہ بڑا انیشیٹو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کو، خطے والوں کو، سعودی عرب کو بھی ایک شکوہ ہے کہ پیٹرول جیسا بھی ہے ناقص ہے، کچھ پیٹرول کی ضرورت ہے تو آپ وہ پورا کر رہا ہے، اور آپ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس کو کنٹرول کریں. کنٹرول کرنے کا ایک موقع ہے، اور ان کو بھی موقع یہ ہے کہ وہ جو پیٹرول جو ہے وہ لیگلی یہاں بیچ سکیں. ایک ایسی قدرتی، ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ جو رونا دھونا مچایا ہوا تھا کہ یار کوئی راستہ نظر نہیں آتا، قدرت کی کچھ ایسی تبدیلی مجھے نظر آ رہی ہے کہ راستے کھلتے جا رہے ہیں. اس میں کسی کو ہیرو نہیں بنایا جا سکتا کہ اس کی حکومت آئے. اس کی تو پرفارمنس کہاں ہے کس کی؟ ابھی تو کریڈیبلٹی پہ تھوڑی چلتی ہے. کریڈیبلٹی چلتی تو یہ 30 سال. بات تو اپریشیٹ کرنی پڑے گی کہ جو ایس آئی ایف سی کا جو فورم بنا ہے، اس نے یقینی طور پہ کلیدی کردار ادا کیا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹس آ سکیں، خطے سے ایک پاکستان ایک مرکز بن سکے، ایک ایسی مارکیٹ بن سکتی ہے جہاں پہ پوری دنیا سے نہ صرف انویسٹمنٹس آ سکتی ہیں بلکہ اپورچونیٹیز بھی ہیں. تو اس کا کردار تو ہے ایسا ہی. دیکھیں، 2 چیزیں، ایک تو نیگیٹو تھا کہ پاکستان کو برباد ہے تو برباد ہونے دو، تو اس سے 2 خدشات ہے کہ یہ کمزور ترین اس کا بفر زون بھی بن سکتا ہے، چین کا بھی بفر زون بن سکتا ہے، اور جو ہے اس پہ ڈومینیٹ کر سکتا ہے. بھارت بھی ڈومینیٹ کرتا ہے. وہ بھارت کی تو خواہش ہے کہ اتنی ساری ریاستیں صوبے ہماری بھی، پاکستان بھی بن جائیں. اس صورت میں کوئی بھی اتنا اہم ملک کو، اتنے بڑے ملک کو، اتنی بڑی آبادی کو، جو ڈیٹرنس پاور بھی رکھتا ہے، اتنی آسانی سے کسی کو نہیں دینا چاہتا ہے. یہ دنیا، یہ اس وقت کی جو چیزیں ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں کہ آپ جو ہے کسی بھی لیبل لگا لیں جذباتی اور اس کے مطابق فیصلے حقائق پر ہوتی ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. یہ جو 2 دورے ہوئے ہیں، بڑے اہم دورے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا جب اس طرح کے دورے ہوتے تھے، یا جب OIC کا اجلاس ہوا تو اس کو پاکستان میں بہت بڑی اہمیت دی گئی، کیونکہ وہ ایک بڑا پاکستان لینڈ مارک اچیومنٹ تھی.
لیکن اس سب کے باوجود یہ کہا گیا کہ پوری دنیا کا کانفیڈنس پاکستان میں ہے. OIC کا اجلاس پاکستان میں ہوا, ملک بھر سے وفود پاکستان آئے. اس وقت اس حکومت کی ایک بڑی کارکردگی بتایا گیا, کارنامہ بتایا گیا. اس سب کے باوجود وہ حکومت نہ ٹھہر سکی. کیا یہ جو 2 وفود آئے ہیں, کیا ان کا آنا اس حکومت کو کسی طور پہ کوئی اچھا یا پازیٹیو سگنل دے سکتا ہے؟ اس حکومت پہ بہت سارے سوالیہ نشان لگا رہے ہیں لوگ, لگتے رہیں گے, لیکن ایک بات یہ ہے کہ جس طرح کی جیسی بھی صورت بنی ہے وہ اس میں ایک یہ ہے کہ ٹھہراؤ آ گیا. ایک ہنگامہ نہیں, سڑکوں پہ نہیں ہے, لوگ نہیں مار رہے ہیں جلد سے, اس کے تو تھوڑا سا ٹھہراؤ آ گیا. جمہوریت بھی اس میں پنپے گی اور ہماری معیشت بھی پنپے گی, تو اس لیے بہت ضروری تھے. لوگوں کا بھی کانفیڈنس بڑھے گا اور انٹرنیشنل بھی کانفیڈنس بڑھتا ہے. انٹرنیشنلی تو دیکھ رہے بڑھ رہا ہے نا. بالکل. جب وہ بڑھے گا تو ہم بھی کانفیڈنس میں آئیں گے, لوگ ہمیں ایکسپٹ کر رہے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے. پہلے کتنی بڑی سزا دے رہی تھی کمیٹی, نیگلیجنس سے بڑی سزا کوئی نہیں, ہمیں نیگلیکٹ کر رہے تھے, اور ایکسیپٹنس سے بڑی خوشی کوئی نہیں کہ ہمیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور جب اس طرح کے کوئی انسیڈنٹس ہوتے ہیں, جب ایران اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہوئی ہے, جب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاملات اس انداز سے نہیں ہوتے, تو ہم اس فورم سے اپنی حکومت کو, اپنی حکومت کی پالیسیز کو نہ صرف تنقید کرتے ہیں بلکہ ان کو بتاتے بھی ہیں, گائے بگائے ایجوکیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بتا بھی رہے ہوتے ہیں, انفارم بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں ایشوز آئے ہیں. اسی پلیٹ فارم سے آج ہمیں موقع ملا اور ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی سول ملٹری لیڈرشپ کو مبارکباد دیتے ہیں. اس میں پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتیں بشمول اپوزیشن جماعتیں, پاکستان کے تمام تر سٹیک ہولڈرز, سول قیادت, ملٹری قیادت, سارے ہی اس میں ایک مبارکباد کو مستحق ہیں. اور یقین طور پہ ایک اچھا اقدام ہے. اس سے پاکستان کا وقار پوری دنیا میں بلند ہوگا, اور پاکستانی جو کہ سمندر پار پاکستانی جو کہ اکثر اس طرح کے ایونٹس کے لیے منتظر رہتے ہیں, حسد بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں محسوس کرتے ہیں کہ جب وہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں جب کوئی اچھا پیغام جاتا ہے, ایک اچھی ہیڈ لائن لگتی ہے, تو اس کو وہ بہت حد تک انجوائے کرتے ہیں. اور امید کرتے ہیں آج یہ جو دورہ ہو رہا ہے اس کے ایک مثبت نتائج آئیں, آؤٹ کم آئے, اور وہ نتائج قوم کو دیکھنے کو ملیں, محسوس کرنے کو ملے. اور جو ایک ٹینشن کی جو فضا ہے, مہنگائی کی جو فضا ہے, ایک ایسی بے یقینی کی جو فضا ہے, اس پہ قابو پانے میں یہ سارے کچھ یقینی طور پہ کردار ادا کر سکے. یہی دعا کے ساتھ آج پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. جنگی صاحب, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان ان کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن.